اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوٹیوب کے ناظرین اکرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی بائیوگرافی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ناظرین، الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام پر جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی کو موجودہ عراق کے مشہور شہر تکریت میں پیدا ہوئے، جو صوبہ کورستان کا ایک تاریخی علاقہ ہے، اور آپ نسلاً کرد تھے اور قبیلہ روایتیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے باوجداد آرمینیا کے تاریخی شہر دوبین کے باسی تھے۔ آپ کا خاندان کچھ پشت قبل آبتان میں منتقل ہو گیا تھا۔ آپ کے دادا شازی ابن مروان پہلے بغداد میں رہائش پذیر تھے۔ بعد ازاں جب تکریت میں منتقل ہوئے تو اس علاقے کے حاکم بیروز نے انہیں اسی شہر کا والی مقرر کر دیا۔ دادا کے انتقال کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی نجم الدین اپنے والد کے چھوڑے ہوئے مقصد پر فائز کر دیے گئے اور تکریت شہر کے حاکم بنے، مگر جلد ہی اس خاندان کو تکریت کا شہر چھوڑنا پڑا۔ ناظرین، مورخین لکھتے ہیں کہ تکریت سے ہجرت والی رات سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے اور والد نے آپ کا نام مشہور نبی الاسلام حضرت یوسف علیہ السلام کے نام پر یوسف رکھا۔ صلاح الدین آپ کا لقب تھا۔ نجم الدین ایوبی نے اپنی خودداد صلاحیتوں سے مسلمانوں کے مشہور حکمران سلطان نور الدین زنگی کا قرب حاصل کر لیا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے جب دوسری بڑی صلیبی جنگ کے بعد دمشق فتح کیا تو نجم الدین کو یہاں کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ ناظرین، ان حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ ننھے صلاح الدین ایوبی کا بچپن اور لڑکپن کن حالات کے مشاہدے سے گزرا ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ابتدائی تعلیم میں قرآن و سنت کی طرف صلاح الدین ایوبی کی فطری نغمت تھی، لیکن ادب میں دلچسپی کے باعث حماسہ، جو ابو تمام کا شعری مجموعہ تھا، صلاح الدین ایوبی کو زبانی یاد تھا اور عربی اور کردی زبانوں پر بھی ملی دسترس حاصل تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کل امت مسلمہ بیت المقدس کی جدائی میں نوحہ کنہ تھی اور صلیبیوں ہلال کے مار کے چاروں طرف اطراف میں گرم تھے، اور آئے روز کہیں نہ کہیں میدان کارساز سجے رہتے تھے، اور کہیں فتح کے شادیانے بج رہے ہوتے اور کہیں شکست کے زخم چاٹ رہے ہوتے، اور پھر بہت جلد گردش ایام پلٹ بھی جاتی۔ ناظرین، وقت میں جب صلاح الدین ایوبی کے اعصاب میں قوت کی بجلی دوڑ آئی تو یہ نوجوان نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہوا اور سب سے پہلے اپنے چچا اسد الدین کے ہمراہ اپنے فتح مصر میں اپنی تلوار کے جوہر دکھائے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے والد نجم الدین ایوبی اگست 1173 کو اپنے حقیقی خالق سے جا ملے۔ انہی کے نام سے بعد میں ایوبی سلطنت قائم ہوئی، جو مصر، شام، یمن، عراق، موصل، حلب اور حجاز کے علاقوں میں قائم رہی، اور اس سلطنت کے ہر حکمران کے ساتھ ایوبی کا سابقہ لگا کہ اس عظیم سلطنت کا بانی حکمران صلاح الدین ایوبی تھا۔ ناظرین، والد کے بعد صلاح الدین ایوبی نے اپنے چچا اسد الدین کے ساتھ بہت وقت گزارا۔ اپنے والد کے بجائے ان پر اپنے چچا کے گہرے اثرات تھے۔ چچا صرف چچا ہی نہ تھے بلکہ ان کے استاد اور فنکار میں بھی ان کے قریبی تھے۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کا شمار تاریخ انسان کے بڑے بڑے فاتحین میں ہوتا ہے۔ مسلمانوں میں فاتح بیت المقدس کے اعزازی لقب سے پہچانے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جب مسلمان حکمران سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس فتح کیا تو عیسائی زائرین کو بھی مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دے دی۔ اس اجازت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زائرین اس قدر زیادہ تعداد میں آئے کہ عیسائی متذبذبین سے ان کا سنبھالنا مشکل ہو گیا، جس پر سلطان کا بادشاہ حریف رزق، جو کہ جانی دشمن بھی تھا، اس نے سلطان کو کہا کہ صرف میری اجازت نامے پر ہی کسی عیسائی کو بیت المقدس میں داخل ہونے دیا جائے گا۔ سلطان نے یہ درخواست مسترد کر دی اور عیسائی زائرین کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر نظم و نسق قائم کیا اور مسلمانوں کی یہ روایتی مہمانداری کی روایت برقرار رکھی۔ ان زائرین کی بے حد خدمتداری کی، زائرین کو بہترین رہائش اور ان کے آرام و عبادت کا پورا خیال رکھا۔ اس پر رچڈ نے سلطان کی تعریف کی اور شکریہ بھی ادا کیا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی جہاد کا بے حد شوقین تھا۔
گھوڑے کی پیٹھ اس کا گویا مسکن آسانی تھا۔ بعض اوقات صرف سواری کے لیے ہی اسے اترنا نصیب ہوتا تھا۔ مسلسل گھڑ سواری کے باعث سلطان صلاح الدین ایوبی کے نچلے حصے میں زخم ہو گئے تھے، چنانچہ وہ گھوڑے سے اترتا تو اسے تکلیف شروع ہو جاتی، جس سے نجات کے لیے وہ پھر گھوڑے میں سوار ہو جاتا اور جہاد فی سبیل اللہ میں مصروف ہو جاتا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد اس نے سلطان نور الدین زنگی مرحوم کا تیار کیا ہوا ممبر اس نے اپنے ہاتھوں سے مسجد اقصی میں نصب کیا اور مرحوم کی خواہش پوری کی۔ سلطان کی ذاتی زندگی سادگی اور بے نیازی کا مرکہ تھی، سادہ کھانا کھاتے رہے اور کچے گھر میں رہائش پذیر رہے۔ دیگر مسلمان فاتحین کی طرح صلاح الدین ایوبی کو ان کے دشمن بھی ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ مسیحی افواج کے ایک کمانڈر جو انتہائی سفاک اور بد کردار ہونے کے ساتھ ساتھ گستاخ رسول بھی تھا، اور اس نے اپنی افواج کو جمع کر کے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کی نیت سے حجاز مقدس پر چڑھائی کا ناپاک ارادہ ترک کر لیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلے اس شرط میں رسول اللہ کے قتل کی قسم کھائی اور پھر ایک بہت بڑے معرکے کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ یا 987 میں ایک بہت بڑی جنگ میں تاریخی کامیابی کے بعد سلطان نے اپنی تلوار سے بذات خود اس دشمن رسول کا سر قلم کر دیا اور اپنی قسم پوری کی۔ عیسائیوں نے 88 سال تک فلسطین پر قبضہ کیا رکھا اور مسلمانوں پر بیت المقدس کے دروازے بند کیے رکھے۔ عیسائی افواج جب فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہو رہی تھی تو ان کے گھوڑے گھٹنوں گھٹنوں تک مسلمانوں کے خونوں سے ڈوبے ہوئے تھے اور سارا شہر مسلمانوں کی لاشوں سے اٹا پڑا تھا۔ تو ناظرین اکرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اور بھی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ اللہ حافظ۔